یہ ہے کہ اس میں ملک میں وہ لوگ آئیں جو کہ خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، قابلیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پیسے جیسے اس سے انفلوئنس ہوئے الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہمارا ایک کوشش ہے جس میں کہ ہم یہی امید کرتے ہیں اور اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ بعد میں اسی پہ اپنی جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ خود ہی روئیں گے، پھر رونا نہیں ہے، کیونکہ پورا موقع دیا ہم حکومت میں ہوتے ہوئے، ہم نے یہ پورا موقع دیا اپوزیشن کو کہ وہ ایک ایسے اس میں آ جاتے اور اس نیک کام میں اپنا حصہ اگر ڈالتے تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس میں بھی فرق آ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ماضی سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان جس میں کہ چیزیں پیسے کی بنیاد پہ ہوں، جس میں لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خاص طور پہ جو صحت کا جو کارڈ، یونیورسل کارڈ جو دیا ہوا ہے، اس سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بلا تفریق پوری جتنی بھی ہماری پاپولیشن ہے اس کو جو ہے تو وہ دیا گیا ہے، اور اس طرح کے اور بھی کئی اقدامات اٹھائے ہیں۔ تو میں آخر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شیخلی صاحب یہ بتائیے، اس موقع پر جو پی ٹی آئی کی ہی چونکہ ایم پی ایز کی تعداد زیادہ ہے اور 2018 میں جو کچھ ہوا تھا، کیا آپ نہیں سمجھتے اگر اسی طرح کی اوپن بیلٹ نہیں ہو پاتا اور سیکرٹ ہوتی ہے، پولنگ ہوتی ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک مرتبہ پھر آپ کے ایم پی ایز پہ ہاتھ ڈالا جائے گا؟ دیکھیں، ہاتھ ڈالنے والے لوگ تو ہمیشہ ہوتے ہیں، وہ تو یہی وجہ ہے جس میں کہ ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک پارٹی جس کی کہ بہت ہی مختصر سیٹیں ہیں اور جس میں وہ آدھی سیٹیں بھی نہیں ہیں جو کہ ایک ممبرشپ کے لیے چاہیے، تو پھر ان کے ممبران کا آنا وہ کس طرح سے اخلاقی طور پہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہمارے جو ممبران ہیں وہ پوری طرح سے اس بات پہ قائم ہیں کہ انہوں نے پارٹی کے نامزدہ کینڈیڈیٹس کو ہی ووٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عام کارکن کو سینٹ کا ٹکٹ ملے گا، ثانیہ نشتر ہو گیا، اسی طرح شیخ اور دوسرے لوگ ہو گئے، ان کو ٹکٹ دیے گئے، وہ عام ورکر کہاں ہے؟ دیکھیں جی، پہلے تو میں کھڑا ہوں پہلے تو یہ ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ دوسرے اس کے علاوہ بھی ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ہم نے پارٹی کو اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم نے ترجیح دینی ہے ان لوگوں کو جو کہ پارٹی کے لیے خدمات ہیں، پارٹی کے لیے انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی ہے، اور باقی جو آپ نے دیکھیں، ثانیہ نشتر صاحبہ، حفیظ شیخ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر، یہ جو ہے یہ سب جو ہے تو اپنے اپنے پروفیشن میں اپنی ایمانداری، اب دیکھیں جو اس کا جو نظام ہے اپنا احساس کا، پوری دنیا میں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے، کسی نے ایک انگلی نہیں اٹھائی، وہ ٹرانسپیرنسی سے کام کیا ہے کہ ماضی میں کبھی اس کی نظر نہیں ملتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، ہر وہ شخص جو کہ اہل ہے، قابل ہے، خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ سر یہ بتائیے کہ آپ پوسٹ الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، پوسٹ الیکشن جو ہے سینٹ ہاؤس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں ماضی میں پچھلے ٹرم میں ہمیں بڑی مشکلات ہوئیں، کیونکہ ہم کوئی بھی لیجسلیشن نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پاس ہو جاتا تھا نیشنل اسمبلی سے اور آ کے پھنس جاتا تھا سینٹ میں۔ تو اس دفعہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جو سینٹ میں جو ہماری عدوی نمبر ہیں اس سے ہم یہ جو ہمارے سامنے ایک جو رکاوٹ حائل تھی وہ جو ہے تو اب عبور ہو جائے گی۔ سر یہ بتائیے گا، جو آپ لوگوں نے نامزد کی امیدواروں کو، اس کے لیے کرائیٹیریا کیا رکھا گیا تھا، کون کون سی کوالٹیز کو چیک کیا گیا؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس شخص کو پی ٹی آئی کے جو مینیفیسٹو ہے، پی ٹی آئی کی جو ایک انصاف کی اور ٹرانسپیرنسی کی جو ایک ہمارا جو ایک نعرہ ہے، اینٹی کرپشن نعرہ ہے،
اس پہ کون اترتا ہے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں کون لوگ ہیں جو کہ اس پہ پورے اترتے ہیں، جو کہ تقریباً جس طرح میں نے کہا کہ ہر وہ شخص جو کہ ایماندار ہے، محنتی ہے، پاکستان کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، وہ ہماری پارٹی کا رکن ہے، چاہے وہ فارملی جوائن کیا ہوا ہو یا نہیں کیا ہوا ہو۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ اس کا جو معیار تھا وہ یہی تھا کہ لوگ قابل ہوں، ایماندار ہوں، ان کا ماضی بالکل شفاف ہو، وہ ہو۔ جب آپ پہلی بار سینیٹر بن رہے تھے 2015 میں آپ وہاں پر آئے تھے، میڈیا سے بات کی، تو پرانی بات ابھی تک مجھے یاد ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ شعر سنایا جائے، تو آپ نے شعر اس وقت کے حالات کے مطابق پڑھا تھا کہ میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا۔ آج حالات کیا ہے، کیا سنائیں گے؟ آج کے خنجر نکل رہے ہیں کہ آج جو ہے تو میں تھوڑا سا وہ ایک ایسا شعر سناؤں گا، وہ بھی میرے والد صاحب کا تھا، اور یہ والا بھی ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا، اور وہ عمران خان۔ تحریک انصاف جو ہے قبضہ سیاست اور یہ موروثی سیاست کے ہمیشہ خلاف رہی ہے، لیکن وہی لوگوں کو ٹکٹ دیے گئے جو منسٹرز ہیں یا جو سینیٹرز ہیں، یا مطلب پی ٹی اے میں بھی اس طرح نہیں تھا جو نیچے سطح کے جو اوپر۔ آپ کا اشارہ میری طرف ہے کیونکہ میں وزیر بھی ہوں اور سینیٹر بھی ہوں۔ ویسی بنیاد پہ تو اپوزیشن کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ موروثی سیاست یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک بندہ سینیٹر ہو تو اس کو دیکھیں، اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں ہیں، کسی بھی وزارت میں ہیں، کسی عہدے پہ بھی رہے ہیں، اگر اس میں آپ نے کچھ پرفارم کیا ہے، کچھ کارکردگی دکھائی ہے، اس کی بنیاد پہ وزیر اعظم صاحب نے جانچا ہے کہ کون کون لوگ ریپیٹ ہو سکتے ہیں اور کون نہیں ہو سکتے، ورنہ ہمارے پرانے 6-7 سینیٹرز تھے۔ تحقیقات ہو رہی ہے، اس کے لیے ڈیڈ لائن دیا ہے یا ویسی کمیٹی بنتی جائے؟ نہیں، بالکل 1 مہینے کا جو ٹائم ہے اس میں وہ اپنی سفارشات دے گی۔ بالکل یہ بتائیے گا کہ آئی ایس ایف کے سبجیکٹر صاحب اور پروفیسر خٹک صاحب کو بھی نہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو اپوزیشن میں اگر کسی پہ کوئی الزام لگا دیا جائے کہ فلاں اور فلاں بھی شامل تھے، اس کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا، جو ثبوت ہیں، جو شواہد ہیں، جو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس کی بنیاد پہ بات ہوگی۔ یہ تو چاہتے یہی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں اپوزیشن کا کیا پرابلم ہے۔ اپوزیشن یہ فرق ختم کرنا چاہتی ہے جو ہم ہیں اور وہ ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بھی انہی کی طرح ہیں، تو اس لحاظ سے وہ پوری الزام تراشیاں بھی کرتے ہیں، ہر قسم کے بہتان بھی لگاتے ہیں۔ لیکن آپ سے میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں، ادھر آپ کے وساطت سے پاکستان کے عوام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم کچھ ہیں، آپ کی ماشاءاللہ اولاد ہوگی، بچے ہوں گے، ینگ ہے آپ، میجورٹی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا وہ یا نواز شریف بنے، آصف علی زرداری بنے، یا عمران خان بنے؟ یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ جی، یہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا۔ بلوچستان میں عبد القادر کو ٹکٹ دیا گیا ہے، جس پر پی ٹی آئی کی جو مقامی جو پارٹی ہے، آپ کیوں ناراض ہیں؟ جو قیادت ہے ان کا کیا کرے گا؟ دیکھیں، یہ جو فیصلہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہمارے الائز ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں، ہماری کوئلیشن کا حصہ ہیں بلوچستان عوامی پارٹی، اور ان کے ساتھ مل کے ہم جو ہے تو ہم نے یہ کینڈیڈیچر دیا ہے، اس وجہ سے شبلی صاحب ایک سوال، یہ ویڈیو کس نے بنائی اور کہاں بنی؟ اس پہ تحقیقات تو ہونی چاہیے، لیکن یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے جو آنکھ نے دیکھا، جو منظرنامہ دیکھا، تو منظرنامہ جو ہے نا اصل چیز ہے، جو جس پہ کہ ہماری توجہ ہے۔ شبلی صاحب یہ بتائیے 2015 کے الیکشن، سینٹ کے الیکشن جو تھے وہ فیئر تھے، اس میں آپ بھی منتخب ہوئے تھے، آیا جاوید عباسی بھی منتخب ہوئے تھے، جاوید عباسی نون لیگ کے، جس کے 27 ووٹ جو تھے وہ پی ٹی آئی کے ان کو پڑے ہوئے تھے۔ بھائی معاہدہ ہوا تھا سی ایف پرویز خٹک اور سردار مہتاب کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، آیا وہ الیکشن درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ تھی کہ جہاں پہ پیسے کا، یعنی میں یہ بڑے اس سے فخر سے، اور فخر سے کیا، یہ عام دنیا میں یہ عام بات ہونی چاہیے کہ میرے الیکشن میں کتنے پیسے لگے۔ میرے الیکشن میں 25,626 روپے لگے، جس میں کہ فیس بھی شامل ہے، اس میں میرا پیٹرول بھی شامل ہے، جو میں آیا تھا، گیا تھا کوہاٹ، پشاور، اسلام آباد۔ تو
تو اس الیکشن میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی یہ اعتراض نہیں ہوا تھا کہ ہمارا کوئی بھی سینیٹر یا وہ جو بھی کسی اپوزیشن پارٹی کا آپ نے جاوید عباسی کا کیا. دیکھیں جاوید عباسی صاحب کو اس میں ان کو شاید سیکنڈ پریفرنس کے ووٹس ملے تھے اور ہم نے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کیا تھا. حالانکہ اس وقت کینڈیڈیٹ ہمیں کھڑا کرنا چاہیے تھا اور وہ میں ہی تھا, ٹیکنوکریٹ سائڈ پہ بھی اور جنرل سائڈ پہ, لیکن میں اس میں رہ گیا تو اس لیے ان کو یہ ایڈوانٹیج مل گیا. سر آخری سوال یہ ہے اطلاعات دیں کہ جو سینٹ الیکشن میں اختلافات ہے سر, جو سلیکشن بورڈ ہے نہیں کوئی اختلافات نہیں ہے. دیکھیں ہماری پارٹی کا ایک خوبصورتی ہے, پرائم منسٹر صاحب ہر ایک کا لیتے ہیں, ہر ایک کی رائے سنتے ہیں, ہر ایک کی تجاویز سنتے ہیں, فیصلہ وہ کرتے ہیں اور جو فیصلہ عمران خان کرتا ہے اس پہ سب کا وہ ہوتا ہے اتفاق ہوتا ہے. سر تمام امیدوار کتنے ابھی آپ کے خیبر پختونخوا سے آ گئے ہیں, نام کب فائنل ہوگا؟ نام جی دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے 15 تاریخ تک, تو 1-2 نام ہیں جو کہ آج شام تک وہ بھی انشاءاللہ فائنلائز ہو جائیں گے. شبلی فراز پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا اپوزیشن کی سینٹ الیکشن میں اوپن بیلٹنگ کی مخالفت سمجھ سے بالاتر ہے.